عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ بیانات میں اہل سنت والجماعت کے موضوع سے متعلق عرض کیا گیا تھا. پہلا بیان اس پر ہوا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری بڑی پہچان یہ ہے والجماعت، وہ صحابہ اکرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے، آپ کے صحابہ ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ ان کے مقابلے میں دو جماعتیں ہیں، اہل سنت سنت والے ہیں اور ان کے مقابلے میں اہل بدعت بدعت والے ہیں، اور والجماعت صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے مقابلے میں روافض ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. تو روافض سے متعلق بھی بیان آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ ہوا تھا، تفصیل سے عرض کیا گیا تھا. آج آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے بیان کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل بدعت نہیں ہیں. تو یہ بدعت کیا چیز ہے، اس بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بدعت کی شدید مذمت بیان کی ہے اور بدعتیوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات شروع کی جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ جو اس کی جو بدعت ہے، جو نئی چیز ہے، وہ رد کر دی گئی ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اسلام میں وہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے.
وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. اور پھر فرمایا وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. امام نسائی نے آگے اضافہ فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی ان الفاظ میں مذمت کی ہے، اسے گمراہی قرار دیا، اسے مردود قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے نزدیک بدعت گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے اور ایک شخص بدعت کرتا ہے تو ابلیس کو بدعتی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ گنہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے لیکن بدعتی گناہوں سے کہاں توبہ کرتا ہے. وہ تو اس کو ثواب سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے. اسی لیے طبرانی میں ایک روایت ہے اور اس روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے. ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، بدعتی کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اسے گناہ سمجھ کر نہیں کرتا، وہ دین سمجھ کر کرتا ہے، وہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے. ہاں علماء نے ایک مسئلہ یہاں بیان کیا ہے اس حدیث میں کہ یہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اہل بدعت توبہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بدعتی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. قیامت کے دن ان بدعتیوں کا سب سے بڑا نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بیان فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، لوگ میرے پاس آئیں گے، پانی پئیں گے، اور جو وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پی لے گا اسے پیاس نہیں لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. آپ پہچان لیں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ہم جو وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ ان میں نور پیدا کر دے گا، یہ چمکتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے، آپ فرمائیں گے میری امتی ہے، تو فرشتے آپ سے عرض کریں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی. آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی. سحقن کا معنی ہے بعدن بعدن، دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدعت کے بارے میں اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کیا ہے، ہم بدعت سے کس طرح بچیں. پہلی بات یہ ہمیں معلوم ہو کہ بدعت کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. بدعت عربی زبان کا لفظ ہے اور انگلش میں اس کو انوویشن کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ایجاد. کوئی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی آپ نے اس کو ایجاد کی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. تو یہ لغوی معنی ہے بدعت کا. عربی زبان کے اندر، عربی لغت میں بدعت کا معنی ہے کوئی نئی چیز شروع کرنا. آپ نے کوئی نئی چیز بنائی، اس کو عربی میں بدعت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ لغوی بدعت ہے، اور لغوی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے. یاد رکھیے یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے، یہ عربی زبان والی لغوی بدعت ہے. لغت کے اندر
جیسے انوویشن ہم انگلش میں کہتے ہیں تو عرب میں اس کو بدعت کہتے ہیں. آپ نے کوئی نئی چیز شروع کی، جس نے گاڑی بنائی تو ہم کہتے ہیں جی بڑی نئی چیز، اچھی چیز شروع کی اس نے. اور اس نے جناب کوئی برا کام شروع کیا تو ہم کہتے ہیں بری انوویشن کی ہے. تو یہ لغوی طور پر اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے. اصطلاحی جو شریعت کے اندر بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اس کے اندر کوئی اچھی بری نہیں ہوتی ہے. شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، عربی زبان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مذہب میں، شریعت میں، اسلام میں، دین میں بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں احداث فی الدین کو، دین کے اندر کوئی نئی چیز شروع کرنا، کوئی نئی چیز بنانا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، بہت جامع تعریف کی ہے بدعت کی. وہ فرماتے ہیں بدعت اس کو کہتے ہیں دین کے اندر ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جس کی اصل ثابت نہ ہو، اس کی کوئی اصل نہ ہو. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو، نہ آپ کی احادیث میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس چیز کا وجود نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اگر یہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان باتوں کو یاد کر لیں، 5 باتیں یاد کر لیں، 5 نمبر، بدعت کے 5 نمبر یاد کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا چیز بدعت ہے، کیا چیز بدعت نہیں ہے. پہلی چیز، بدعت وہ نئی چیز ہے دین کے اندر جو قرآن میں نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، بدعت وہ چیز ہے دین کے اندر نئی چیز ہے، نئی بات ہے جو احادیث میں نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. نمبر 3، بدعت وہ چیز ہے جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے. یاد رکھیے، صحابہ نے جو عمل کیا ہے وہ بدعت نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے نئے کام صحابہ نے کیے ہیں لیکن وہ بدعت نہیں ہے. مثال کے طور پر جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آبادی پھیل گئی تو پھر ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا گیا تاکہ لوگ خطبے سے پہلے پہنچ جائے، ان کا خطبہ مس نہ ہو. اب 2 اذانیں ہوتی ہے لیکن یہ عمل صحابہ نے کیا ہے، بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کیا تو اتباع کا حکم ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر صحابہ اکرام اپنی خلافت کے زمانے میں تمام صحابہ نے اجماع کیا اور 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے یہ آپ نے شروع کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائی تھی جماعت سے. حضرت عمر نے پورے مہینے کے لیے تراویح مقرر کی 20 رکعت. یہ بدعت نہیں ہے اس لیے کہ آپ خلیفہ ہیں اور خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو یہ بدعت نہیں ہے. بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی ابن کعب کو، جو بہت بڑے قاری تھے صحابہ میں، ان کے اقتداء میں صحابہ کو حکم دیا تم 20 رکعت تراویح پڑھو، تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ صحابہ تراویح پڑھ رہے، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے. تو اب دیکھو یہ اہل بدعت کہتے ہیں، دیکھو حضرت عمر بھی تو بدعت کہہ رہے ہیں اس کو. تو یاد رکھے حضرت عمر جو بدعت کہہ رہے ہیں یہ اصطلاحی بدعت نہیں ہے، یہ دین اور اسلام اور مذہب والی بدعت نہیں ہے، یہ عربی زبان والا لفظ ہے بدعت. معنی اس کا یہ اچھا نیا کام ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ بدعت لفظ تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ لغوی بدعت کا معنی ہے.
یہ وہ بدعت نہیں ہے جو گمراہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ گمراہی والا کام کرے؟ 3 باتیں ہو گئی. نمبر 4 یہ یاد رکھے، جو عمل خیر القرون میں ہو وہ بدعت نہیں ہے. صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، تبع تابعین نے کیا ہو. یہ خیر القرون کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے تبع تابعین کا زمانہ. اب تابعین کے زمانے میں اور تبع تابعین کے زمانے میں جو کام ہوا ہے وہ بدعت نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ تو بہترین لوگ ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا ایک کتابی شکل میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قرات پر جمع کیا گیا قرآن. اور پھر بعد کے زمانے میں خیر القرون کے اندر پھر قرآن کریم پر اعراب اور نقطے لگائے گئے، اس لیے کہ عربی زبان میں پہلے اعراب زبر زیر پیش اور نقطے نہیں ہوتے تھے، پھر لگائے گئے بعد میں. کس نے لگائے؟ کہتے ہیں ابو الاسود دولی نے لگائے سب سے پہلے. پھر بعد میں حجاج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے لگائے، جو اس وقت کے علماء تھے، حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم، یہ بڑے علماء تھے، کہتے ہیں انہوں نے لگائے. اب یہ کام خیر القرون میں ہوا، یہ بدعت نہیں ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام. قرآن میں ہو تو وہ بدعت نہیں ہے. تو جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو، یہ یاد رکھے پہلا نمبر بدعت کی پہچان، جو قرآن سے ثابت نہ ہو. نمبر 2 حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو. نمبر 3 صحابہ اکرام نے وہ عمل نہ کیا ہو. نمبر 4 خیر القرون میں صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین میں وہ عمل نہ ہوا، اس کو بدعت کہتے ہیں. 5واں نمبر، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. کچھ کام جو خیر القرون کے بعد ہوئے ہیں اور نئے کام ہوئے ہیں، دین میں ایجاد ہوا ہے، وہ بدعت ہے. مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آتا ہے تو میلاد منایا جاتا ہے، جشن میلاد. اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے یا اذان کے بعد، بعض لوگ پڑھتے ہیں. جنازہ ہو جائے پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں. میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں قبر پر اذان دیتے ہیں. اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو پھر قرآن خوانی کے لیے خاص طور پر سویم 3 دن اسی دن کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں. یہ چیزیں خیر القرون میں نہیں تھی، لہذا خیر القرون کے بعد ہوگی تو بدعت ہے. یہ 5 نمبر ہو گئے. لیکن وہ آپ سے یہ سوال کریں گے جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جی یہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں یہ خیر القرون میں صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا ہے، اور آپ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، تو وہ آپ سے سوال کریں گے. اس لیے آپ کو یہ جواب بھی آنا چاہیے کہ اگر وہ آپ سے سوال کرے تو آپ کے پاس بھی جواب ہونا چاہیے. وہ آپ سے کیا سوال کریں گے؟ وہ کہیں گے جی جو مدارس کے اندر آج کل نظام ہے، جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں، نحو پڑھائی جاتی ہے، صرف پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر، اصول فقہ، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جو کورس پڑھایا جاتا ہے، 8 سالہ کورس ہے، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، مصر کے جامع ازہر کے اندر ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہ کون سا خیر القرون میں تھا؟ پھر وہ آپ سے یہ بھی سوال کریں گے جی جو خانقاہی نظام تصوف کا قائم کیا گیا ہے یہ بھی خیر القرون میں نہیں تھا. پھر وہ آپ سے کہیں گے یہ تبلیغی جماعت والے 3 مہینے 4 مہینے 40 دن لگاتے، یہ بھی خیر القرون میں نہیں تھا.
تو اگر ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، جشن میلاد کرتے ہیں، قبر پر اذان دیتے ہیں، سویم اور جناب 40واں کرتے ہیں، تو آپ بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی۔ تو میں آپ کو اس کا آسان الفاظ میں جواب سناتا ہوں، یاد رکھیں، 2 باتیں یاد رکھیں۔ خیر القرون کے بعد جو نئے کام شروع ہوئے ہیں، جیسے دینی مدارس کے اندر جو نظام ہے، جو نصاب ہے، جو کورسز ہے، خانقاہی نظام ہے، یا جو تبلیغ والے ہمارے چلے وغیرہ 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ خیر القرون کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہ جو کام ہے یہ دین کا کوئی حکم پورا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، اس لیے کہ کیے گئے ہیں تاکہ دین کی حفاظت ہو، اسی لیے کیے گئے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کام کیے گئے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب جدید ہے یا قدیم ہے؟ اب یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سبب جدید اور سبب قدیم کو نہیں سمجھیں گے۔ معنی اس کا یہ ہے، خیر القرون میں اس کی ضرورت نہیں تھی، خیر القرون کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ سبب نہیں تھا، اس وقت یہ سبب ہے، اور شریعت میں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر القرون کے اندر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ایسے بڑے لوگ موجود تھے، تو لوگوں کو دین سے تعلق بھی بڑا مضبوط تھا، للہیت تھی، تقوی تھا۔ ایسی چیز تھی یا نہیں تھی؟ فتنے کم تھے، اور قرآن حدیث اور جو فقہ تھی اس زمانے میں وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، مدارس اس وقت بھی تھے، لیکن ایسا نظام نہیں تھا، تو دین کی حفاظت کا انتظام احسن طریقے سے ہو رہا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، دینداری تھی، تقوی تھا، للہیت تھی۔ جب خیر القرون کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا داری شروع ہو گئی، گناہ لوگوں کے اندر پھیلنے لگے، فتنے عام ہو گئے، تو اس دین کی حفاظت کے لیے، قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے پھر وہ نئے کام شروع کیے گئے، کتابیں لکھی گئی عقیدے پر، اصول تفسیر، اصول فقہ یہ لکھے گئے، پھر مدرسے کا ایک نظام بنایا گیا، خانقاہی نظام بنایا گیا، تبلیغ والوں نے 4 مہینے چلہ لگایا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ دور اچھا دور تھا، دینداری عام تھی۔ اب تو جناب کیا ہے، ہمارے زمانے میں ہی دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ خیر القرون میں تو ایسا نہیں تھا، تو وہ سبب اس وقت موجود نہیں تھا جو سبب آج موجود ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قبروں پر اذان دینا، اذان کے آگے پیچھے جناب کیا ہے درود و سلام پڑھنا، اور اسی طرح سویم اور چیلم کرنا، جشن میلاد کرنا، اس کا سبب تو خیر القرون میں بھی موجود تھا، کوئی نیا سبب تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن صحابہ کے زمانے میں بھی آتا تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی آتا تھا، جنازہ ان کے یہاں بھی آتا تھا، انہوں نے تو کبھی جناب کیا جنازے کے بعد دعا نہیں کی اجتماعی، آذان وہ بھی 5 مرتبہ روزانہ دیتے تھے خیر القرون میں، انہوں نے تو یہ عمل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کا سبب جدید نہیں ہے، یعنی آج کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ آپ کہیں جی اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی آج ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، خیر القرون کے جناب کیا ہے، یہ کون سا زمانہ ہے، کب سے کب تک ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ زمانہ، یہ
صحابہ آخری صحابی 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، آخری تابعی کا انتقال ہوا 180 ہجری میں، 181 میں، خلف بن خلیفہ۔ اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے، یہ 257 ہجری تک، 257 تک۔ اور آخری تبع تابعی جن کا انتقال ہوا ہے ان کا نام ہے الحسن بن عرفہ، 257 تک۔ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ اور جشن میلاد جو منایا جاتا ہے یہ خیر القرون کے بعد شروع ہوا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ میلاد کا دن تو وہ جناب کیا ہے خیر القرون میں بھی ہر سال آتا تھا۔ امام سخاوی فرماتے کہ جشن میلاد 3 صدی کے بعد شروع کیا گیا، خیر القرون کے بعد شروع کیا گیا۔ بعض علماء فرماتے مظفر الدین ایک بادشاہ گزرا ہے، مظفر الدین کوکری، 6 ہجری میں، اس صدی ہجری میں شروع کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلجوقی زمانے میں شروع ہوا، خیر القرون کے بعد شروع ہوا ہے۔ تو یہ عمل چونکہ خیر القرون میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھیں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ بدعت کرتے ہیں، تو ہمیں تو مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کبھی کبھی میں نام لیتا ہوں، اور وہ اس لیے لیتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ گمراہی پھیل رہی ہے تو پھر اس شخص کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعے نام لیا تھا میں نے۔ اور کبھی کبھی ہم مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اکثر و بیشتر نام نہیں لیتے، تو وہ اہل بدعت میں سے بدعت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بدعت کرتے ہو، تو کہتے ہیں تو پھر تو جہاز بھی بدعت ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز بھی نہیں تھا، ریل گاڑی بھی نہیں تھی، گاڑی بھی نہیں تھی۔ تو بھائی اور ہمارے لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں جو نیچے سے لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیچارے مسلمانوں کو تو دین کا پتہ ہے نہیں، بیسک بنیادی چیزیں بھی نہیں معلوم۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں جو نیا کام شروع کرے وہ بدعت ہے۔ تو ریل گاڑی اور جہاز اور جناب کیا ہے موٹر سائیکل پہ آپ جائیں یا گھوڑے پہ جائیں، اونٹ پہ جائیں، یہ تو کوئی فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت نہ دین کا کوئی عمل ہے۔ جب یہ بات ان سے کی تو انہوں نے اگلی بات کی۔ یہ بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ جواب معلوم ہو۔ بھئی ہم کسی سے لڑتے نہیں ہیں، ہمارا کام تو علمی بات کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سنت پہ چلائے، بدعت سے بچائے۔ اب انہوں نے اگلا سوال کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ جو مسجد میں آپ نے محراب بنایا ہے نا، یہ محراب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ تو جناب مسجد ہے، تو مسجد تو جناب یہ تو دینی کام ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور یہ محراب اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ کو اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب اس کا سنیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 5 باتیں بیان کی، جو عمل قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے، تبع تابعین نے، خیر القرون میں ہوا، اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ محراب مسجد میں کب بنایا گیا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ محراب کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ ایک عالم ہے شیخ طٰہٰ الولی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مساجد پر، المساجد فی الاسلام، اسلام میں مساجد، اور وہ یہ فرماتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی، اثر نو تعمیر کی، تو بہت خوبصورت بنائی، اس میں اچھی لکڑیاں لگائی، منقش اس میں اچھی چیزیں بنائی۔ تو جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، یہاں انہوں نے نشان لگایا
ایسا محراب نہیں بنایا، لیکن نشان وہاں لگا دیا کہ یہ امام کی جگہ ہے، گویا محراب کا آغاز وہاں سے ہو گیا، نشان بنا دیے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ وفاء الوفا میں سہمودی نے لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے 91 ہجری میں 91 میں وہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے، اور انہوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس تعمیر میں انہوں نے پھر محراب بنایا، جیسے یہ محراب ہے اس طرح محراب بنایا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہ تابعی ہے، اور جو عمل خیر القرون میں ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے، مصر کے ایک عالم ہے ڈاکٹر احمد فکری، وہ لکھتے ہیں کہ محراب سب سے پہلے 50 ہجری میں، عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے 50 ہجری میں عقبہ بن نافع نے جو شہر بنایا تھا قیروان، تیونس کے قریب، وہاں مسجد بنائی جامع قیروان، اس مسجد کے اندر سب سے پہلے محراب عقبہ بن نافع نے بنایا تھا 50 ہجری میں۔ عقبہ بن نافع بہت بڑے تابعی ہے اور اسلام کے بہت بڑے فاتح ہے یہ عقبہ بن نافع۔ عقبہ بن نافع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ افریقہ کے طرف لشکر لے گئے، وہاں کے علاقے فتح کیے، یہ جو الجزائر ہے، مغرب ہے، یہ علاقے انہوں نے فتح کیے، اور ان کے ساتھ لشکر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے لشکر کے لیے ایک جگہ بنانی چاہیے، کیمپ بنایا، ایک شہر بنانے کا ارادہ کیا۔ تو تیونس جو آج ایک ملک ہے، اس کے قریب ایک جگہ ہے قیروان، آج بھی اس کو قیروان کہتے ہیں، اور وہاں وہ مسجد آج بھی موجود ہے جامع قیروان۔ یہ شہر انہوں نے بنایا، یہ علاقہ جنگل تھا، ان کے لشکر میں صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، تو وہ صحابہ کی ایک جماعت لے کر اس لشکر میں گئے، وہ اس جنگل میں گئے، صحابہ کو لے کر جنگل میں گئے، جنگل کے پاس کھڑے ہوئے، وہ خطرناک جنگل تھا، درندے تھے اس میں۔ تو عقبہ بن نافع نے اعلان کیا، اور اعلان کیا اے جنگل کے درندوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، اور اس جنگل میں آپ شہر آباد کرنا چاہتے تھے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے جنگل کے جانور درندے تھے وہ سب کے سب اپنے بچوں کو لے کر دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے، سانپ بھی وہاں سے نکل رہے تھے، شیر اور چیتے بھی نکل رہے تھے، ہاتھی بھی نکل رہے تھے، سب بھاگ رہے تھے۔ اینیمل رائٹس 50 ہجری میں عقبہ بن نافع جانوروں کا بھی خیال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہاں شہر جگہ بنائی، شہر بنایا، وہاں مسجد بنائی جامع قیروان، اس میں محراب بنایا انہوں نے، سب سے پہلا محراب انہوں نے بنایا۔ تو یہ محراب بنانا بدعت نہیں ہے، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، اس لیے کہ وہ عمل خیر القرون میں ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھا، ایک بات میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیلاب کی وجہ سے بہت بڑی تباہی آئی ہے، اور میرے دوستو حالت یہ ہے کہ جب ہم وہ منظر دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز آتی ہے، جو تصاویر آتی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ دل بہت زیادہ دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہاں تکلیف میں ہیں۔ ہم لوگ یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، جب وہ حالات دیکھتے ہیں، کل میں نے ایک صاحب کو فون کیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے فون کیا کسی کام کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ امام صاحب میں گھر میں بیٹھا ہوں، ٹی وی کھلا ہوا ہے اور سامنے وہ سیلاب کی تباہی نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ یہ کیا حال ہے ہمارا، دیکھا نہیں جاتا ہے۔
بہت بڑا نقصان ہوا ہے میرے دوست. اچھا وہ باتیں بتاتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہاں کتنی بڑی تباہی آئی ہے. جو رپورٹ اب تک آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو موجودہ سیلاب ہے اس کی وجہ سے 2.3 ملین لوگ افیکٹڈ ہیں. 23 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. 1 لاکھ کے قریب گھر بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکے، تباہ ہو چکے. گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے. 2.25 لاکھ گھر ایسے جو ڈیمیج ہوئے. 5,40,000 جانور مرے ہیں اس میں لوگوں کے. اب غریب لوگوں کا تو گزارا ہی جانور پر ہوتا ہے. گھر بھی گئے بیچاروں کے، سامان بھی گیا اور ان کے جانور بھی گئے. 3 لاکھ سے زائد افراد لوگ اس وقت ریلیف کیمپوں کے اندر ہیں. عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. اس میں 700 سے زائد افراد اب تک وفات پا چکے ہیں. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے میرے دوستو. ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ضرورت ہے ان کی تعاون کریں. اور الحمدللہ ہم نے یہاں مسجد کے اندر گزشتہ 2 جمعے اعلان کیا. ایک جمعہ اعلان کیا، دوسرے جمعے 2 دن اعلان کیا. اور الحمدللہ آپ حضرات نے دل کھول کر تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور وہ جو تعاون تھا، وہ رقم جو ہم نے جمع کی ہے، ہمارے جو ساتھی ہے، منتظمہ ہے، وہ رقم جو یہاں اس مسجد میں جمع ہوئی ہے وہ تقریباً 8,735 پاؤنڈ الحمدللہ جمع ہوئے. 8,735 پاؤنڈ یہ ہم نے جمع کیے ہیں. اور جمع کرنے کے بعد ہم نے جو یہاں برطانیہ کا رفاعی ادارہ ہے الخیر فاؤنڈیشن، ان کو بھیج دیے ہم نے. کیونکہ وہ جو ادارہ ہے اس کی ٹیم وہاں موجود ہے، اس کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر نقصان ہوا ہے. بلوچستان کے اندر نقصان، سندھ کے علاقے سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ میں نقصان ہوا ہے. پنجاب کے علاقوں میں نقصان ہوا ہے. ابھی معلوم ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نقصان ہوا ہے، KPK کے علاقے میں. اسی طرح گلگت بلتستان میں نقصان ہوا ہے. تو ان کی ٹیمیں ہیں وہاں پر، وہ وہاں کام کر رہی ہے. وہ رقم ان کو بھیج دی. لیکن میرے دوستو جیسے میں نے عرض کیا، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں. ان کو مزید ضرورت ہے. میں خود یہ سوچ رہا تھا جب یہ تباہی ہوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں خود پاکستان جاؤں، کم از کم ان کے ساتھ ان دکھ درد میں تو شریک ہوں. لیکن پھر خیال یہ آیا کہ ہو سکتا ہے ہم یہاں فنڈ جمع کر کے ان کے لیے بھیجیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ جو لوگ وہاں پر ہیں، ادارے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ آسان طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں برطانیہ کے اندر ہے، وہ اپنی مسجدوں میں بھی چندے اکٹھا کریں، ان کے لیے جناب فنڈز اکٹھا کریں، ان کو یہ بھیجیں یہ فنڈز، اور مزید کوشش کریں. الحمدللہ ہماری خواتین نے بھی، آکسفورڈ کی خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. مجھے بتایا گیا ہے واٹس ایپ گروپوں میں انہوں نے میسیجز بھیجے ہیں. جو آپ حضرات مزید تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ جو رقم آئی تھی وہ ہم نے بھیج دی ہے، جو باقی رقم آئے گی انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کو بھیج دیں گے. اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہ بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرمائے. یہ جو سیلاب آیا ہے، بھائی اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو راستہ اپنایا ہوا ہے، جو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اور اپنے ان بے آسرا اور وہ جناب وہ جو تکلیف کے اندر ہمارے مسلمان ہیں بھائی بہنیں، ان کے لیے دعا بھی کرے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.